نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورة الحجرات آیت نمبر 12 12ویں آیت ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ترجمہ: یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اجتنبو اجتناب کرو، کثیرا بہت زیادہ، من الظن گمان سے، ان بے شک، بعض بعض، الظن گمان، اسم گناہ ہے، ولا اور نہ، تجسسو تم تجسس کرو، ولا اور نہ، یغتب غیبت کرے، بعضکم بعض تمہارا، بعضا بعض کی، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کے، یأکلا وہ کھائے، لحمہ گوشت، اخیہ اپنے بھائی، میتا مردہ کا، فکرہتموہ پس تم ناپسند کرتے ہو اسے، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ سے، ان بے شک اللہ اللہ، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. تو جیسے ہم سورۃ الحجرات پڑھتے جا رہے ہیں، آیت نمبر 11 میں بھی ہم نے دیکھا بہت زیادہ اہم احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیے ہیں. اسی طرح سے آیت نمبر 12 بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بے شک قرآن کا ہر حکم ہی بہت اہم ہے اور ہر آیت ہی بہت اہم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے ہدایت لیں، سیکھیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم پیش کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرے، اجتنبو کثیرا بچو، اجتناب کرو بہت زیادہ، من الظن گمان کرنے سے، یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. گمان کرنا کیا ہوتا ہے، ازیوم کرنا کوئی چیز، ازمپشن بیسڈ، صرف محض خیال کر لینا کہ یہ چیز اس نے ایسے سوچی ہوگی، یا یہ چیز اس نے ایسے کی ہوگی، یا یہ جو وہ میرے ساتھ کر رہا ہے اس کے پیچھے یہ مقصد ہوگا. خود سے خود سوچ لینا، خود سے خود یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ کوئی میرے ساتھ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ پھر اس میں یہ سوچنا کہ یہ اس وجہ سے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے. یعنی اگر یہ سوچ لینا کہ یہ دونوں سہیلیاں آپس میں بات کر رہی ہیں تو یہ بھی یقیناً میرے خلاف کر رہی ہیں، تو یہ چیز کیا ہے، یہ گناہ کے زمرے میں چلی جاتی ہے. یا یہ کہ وہ دونوں ہنس رہے ہیں تو وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، تو یہ ساری چیز کیا چیز ہے کہ برا گمان کر رہے ہیں، کسی کے حوالے سے برا سوچ رہے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ہمیں کسی کے حوالے سے برا گمان نہیں کرنا چاہیے. اچھا گمان کر سکتے ہیں، ہمیں اچھا گمان تو کرنا چاہیے. ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اچھا سوچتا ہے اور اس کے لیے اچھا چاہتا ہے، لیکن جو برا گمان ہے وہ سختی سے منع ہے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں.
اور اس میں انسان کوئی سخت اقدامات بھی اٹھا سکتا ہے۔ پھر کیا کرو، ولا تجسسو، اور تم تجسس نہ کرو۔ گمان بھی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تجسس سے نا۔ تجسس کیا ہوتی ہے؟ کیوروسٹی پیدا ہونا، یہ دونوں میرے بارے میں تو نہیں کوئی بات کر رہے، وہاں پہ کوئی میرے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو رہا، اور وہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ کیا کام چل رہا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں فرنیچر آ رہا ہو تو ہم کیوریس ہو جاتے ہیں، جھانکنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نا منع ہے کہ تجسس نہ کرو، کیوروسٹی نہ ہو، ایک دوسرے کے معاملات میں نہ پڑو بیچ میں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کی بھی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے ایبسنس میں برائی کرنا، کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمائی ہے کہ کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جیسے ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، جن سے ہمارے سارے معاملات پڑتے ہیں، دوست احباب ہیں، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ یہ جیسے ہم اسکول گئے اور ہم کہیں کہ میری ماما تو بالکل اچھی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، تو یہ بھی غیبت ہے۔ یا یہ ہم فرینڈز آپس میں بیٹھی ہیں، یہ ٹیچر ایسی ہیں، وہ ٹیچر ایسی ہیں، تو یہ بھی غیبت ہے۔ یا 3 فرینڈز بیٹھی ہیں، ایک اٹھ کے گئی ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں، دیکھا تھا وہ کیسے بول رہی ہے، دیکھا تھا وہ کیسے کھا رہی ہے، دیکھا ہے اس کا لنچ، یہ سب غیبت ہے۔ کسی کی بھی بات کرنا، کسی بھی تیسرے شخص کی بات کرنا جو اس وقت وہاں موجود نہ ہو، یہ غیبت میں آتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی۔ تو اس لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ کیا تمہیں کوئی پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا پسند کرے؟ یعنی خدا نخواستہ جیسے اب ہمارے اپنے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور اس کی ڈیڈ باڈی رکھو اور اس میں سے ہم گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، نہیں ہم پسند کریں گے نا۔ فکریہتم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس کو پسند نہیں کرو گے، تم اس کو ناپسند کرو گے، یہ چیز تو پسند ہی نہیں کرو گے۔ تو یہ گویا ایسے ہی ہے کسی کی غیبت کرنا کہ جیسے کسی کے مردے کا گوشت کھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ہمیں اس سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ جب بھی کوئی کسی سے تکلیف پہنچ جائے، کسی کی کوئی بات بری لگ جائے، تو غیبت کرنے کے بجائے کسی اور سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اس وقت اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اس کی اس بات سے تکلیف ہوئی ہے، میرے دل کو صاف کر دے، اور اس کے دل کو بھی صاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے۔ کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے جب کام کرتے ہیں تو ہم صحیح راستے پہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ تواب الرحیم، جیسے پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ اگر تم سے غلطی سے بھی یہ کام سرزد ہو جاتے تھے اور اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم غلط ہو، تو تم کیا کرو؟ تم فوراً توبہ کرو، فوراً اللہ سے معافی مانگو، آئندہ اس کام کو کبھی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان بھی رکھنا ادھر، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں پورے کا پورا داخل کریں گے اور اس پہ پوری طرح سے عمل کریں گے۔ اپنے لیے چارٹ بنا سکتے ہیں، آپ کوئی چیک لسٹ بنا سکتے ہیں جس میں آپ اپنی ڈیلی کا لکھیں کہ آج میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، میں نے کوئی تجسس تو نہیں کیا، میں نے کسی کے بارے میں کوئی برا گمان تو نہیں کیا، یا اس سے پچھلے بھی جو احکامات آئے ہیں اس کے حساب سے بھی آپ اپنی چیک لسٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے ہماری ایک بہت اچھی پوری ایک گلانس میں ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہم کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔